بغداد کے پرانے بازار میں جہاں مصالوں کی خوشبو فضا میں بسی رہتی، دکانوں کے آگے مشعلیں جلتی تھیں اور گلیاں لوگوں کے ہجوم سے بھری رہتی تھیں، وہیں ایک مشہور نان بائی عبد الرحمان کی دکان تھی۔ عبد الرحمان اپنی تازہ اور خستہ روٹیوں کے لیے پورے شہر میں مشہور تھا۔ اس کی دکان پر ہر وقت گاہکوں کا رش لگا رہتا۔ صبح سویرے وہ تنور جلاتا، آٹا گوندتا اور دن بھر گرم روٹیاں نکالتا رہتا، مگر اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ زیادہ منافع کے لالچ میں اکثر غلط راستے اختیار کر لیتا تھا۔ سودا مہنگا بیچو، وزن میں کمی کرو اور زیادہ سے زیادہ کماؤ، یہ جملہ عبد الرحمان اکثر اپنے شاگردوں کو کہتا تھا۔ وہ آٹے میں ملاوٹ بھی کرتا، کم وزن کی روٹی بیچتا اور بعض اوقات قیمت زیادہ وصول کرتا، مگر اس کی دکان کی مشہوری اتنی زیادہ تھی کہ لوگ دھڑا دھڑ خریدتے رہے اور وہ امیر سے امیر تر ہوتا گیا۔ ایک دن جب سورج غروب ہونے کو تھا اور دکان بند ہونے کا وقت قریب تھا، ایک فقیر دکان کے دروازے پر آیا۔ اس کا لباس پرانا اور بوسیدہ تھا، چہرے پر سفر کی تھکن تھی اور ہاتھ میں ایک پرانی جھولی تھی جس میں شاید کچھ کھجوریں اور سوکھے ٹکڑے پڑے تھے۔ السلام علیکم اے نان بھائی، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کیا اللہ کے نام پر مجھے ایک روٹی دے سکتے ہو؟ فقیر نے کمزور آواز میں کہا۔ عبد الرحمان نے فقیر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کی نظریں فقیر کے پھٹے پرانے کپڑوں پر ٹک گئیں اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ لو، ایک روٹی، مگر مفت نہیں، قیمت دینی ہوگی۔ عبد الرحمان نے چمکتے تنور سے ایک تازہ گرم روٹی نکال کر فقیر کے سامنے رکھی۔ فقیر نے اپنی جھولی کھولی، مگر اس میں کچھ نہ تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر دے دو، تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ عبد الرحمان نے کچھ لمحے سوچا، پھر ایک روٹی اٹھائی اور فقیر کے ہاتھ میں تھما دی۔ چلو، اللہ کے نام پر دے دی، مگر یہ روٹی میرے حلال پیسوں کی نہیں بنی، اس نے ہنستے ہوئے فقیر سے کہا۔ فقیر نے حیرت سے نان بائی کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ روٹی حلال کی نہیں تو پھر کس کی ہے؟ عبد الرحمان نے قہقہا لگا کر کہا، میں نے آج کچھ روٹیاں ایسے پیسوں سے بنائی ہیں جو ملاوٹ اور زیادہ قیمت لینے سے کمائے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یہ سن کر فقیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اس نے روٹی کو دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، یہ روٹی تو میں نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ روٹی تو روٹی ہے، عبد الرحمان نے حیرت سے پوچھا۔ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، ہر نوالا انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے اور جو حرام کھائے گا وہ حرام کی طرف ہی مائل ہوگا۔ میں بھوکا مر جاؤں گا مگر حرام نہیں کھاؤں گا۔ نان بھائی عبد الرحمان فقیر کے الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کئی لوگوں کو بھوک سے مجبور دیکھا تھا، مگر آج پہلی بار کسی نے کھانے کے بجائے اس کے کمائے ہوئے پیسوں کی پاکیزگی پر سوال اٹھایا تھا۔ کیا واقعی حرام اور حلال میں اتنا فرق ہوتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا، یہ فقیر تو پاگل معلوم ہوتا ہے، بھوک انسان سے سب کچھ کھلوا دیتی ہے اور یہ شخص نوالا ہاتھ میں لے کر چھوڑ رہا ہے۔ فقیر نے روٹی واپس نان بائی کے ہاتھ میں دی اور بولا، اللہ کا رزق ہر کسی کے نصیب میں لکھا ہے، میں وہی کھاؤں گا جو میرے مقدر میں حلال طریقے سے آئے گا۔ عبد الرحمان کا چہرہ سختی سے جھک گیا اور اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اے فقیر، تم بھوک سے مر رہے ہو اور مجھے نصیحت دے رہے ہو؟ اس نے غصے سے کہا، جاؤ، اگر کھانا نہیں تو مت کھاؤ، مگر مجھے سبق نہ دو۔ فقیر نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تمہارے لیے امتحان ہے، میرے لیے نہیں، میں تو اللہ پر بھروسہ رکھ کر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر فقیر پلٹا اور آہستہ آہستہ بازار کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ رات کو جب عبد الرحمان اپنی دکان بند کر رہا تھا تو وہ فقیر کے الفاظ کو بھول نہ پایا۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ زیادہ منافع کمانا ہی کامیابی ہے، مگر آج پہلی بار اس کے دل میں شک پیدا ہو رہا تھا، اگر واقعی حرام کھانے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو کیا میں بھی اسی راستے پر جا رہا ہوں؟ وہ گہری سوچ میں تھا جب اچانک ایک مسافر دکان کے دروازے پر آیا۔ السلام علیکم نان بائی بھائی، کیا آج کچھ تازہ روٹیاں ہیں؟ عبد الرحمان نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور تندور سے چند گرم روٹیاں نکالی۔ مسافر نے پیسوں کی تھیلی کھولی
और इसमें से चंद चांदी के सके निकाल कर अब्दुर्रहमान के हाथ में रख दिए। जैसे ही अब्दुर्रहमान ने सके लिए तो एक लम्हे को उसके हाथ कांप गए। ये हलाल पैसे हैं या हराम? इसके दिल ने सरगोशी की। ये पहला मौका था कि उसे अपने ही कमाए हुए रिस्क पर शक होने लगा था। मुसाफिर ने रोटियां ली और मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे नानबाई भाई। ये सुनकर अब्दुर्रहमान के दिल में एक और अजीब सी चुभन होने लगी। क्या वाकई मेरे रिस्क में बरकत है? मैं अपने हाथों से अपना नसीब खराब कर रहा हूं। रात के साए गहरे हो रहे थे और अब्दुर्रहमान की दुकान अब बंद होने को थी, मगर फकीर के अल्फाज उसके दिल व दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। वो हमेशा समझता था कि ज्यादा मुनाफा कमाना ही कामयाबी है, मगर आज पहली बार उसके दिल में एक अजीब सा शक पैदा होने लगा था। उसने सोचा कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है, मगर दिल में बेचैनी थी। रात के खाने के बाद जब वो सोने के लिए लेटा तो नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। से वो दिन याद आया जब उसने पहली बार अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए गलत रास्ता अपनाया था। इससे वो वक्त याद आया जब उसने आटे में मामूली मिलावट की थी और खुद को तसल्ली दी थी कि ये तो बस एक मामूली सा अमल है, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने कम तोलना शुरू किया, रोटी का वजन कम कर दिया, कीमतें बढ़ा दें और हर मौके पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश की। वो सोचता था कि यही कारोबार का उसूल है और सभी यही करते हैं। मगर आज एक फकीर के चंद जुमलों ने उसकी पूरी जिंदगी का नजरिया हिलाकर रख दिया था। रात की खामोशी में इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि किसी जंग के मैदान में लेटा हो, जहां इसका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद इसके ज़मीर से हो रहा था। उसने करवट बदली मगर सुकून न मिला। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोचने लगा कि अगर फकीर ठीक कह रहा था तो क्या वाकई वो अपने ही हाथों से अपने नसीब को बर्बाद कर रहा था? क्या इसका कमाया हुआ पैसा वाकई बेबरकत था? सुबह की अजान की आवाज ने इसके ख्यालात का तसलसल तोड़ा। वो हमेशा फजर की नमाज के वक्त जागता था, मगर कभी मस्जिद जाने की जहमत नहीं की थी। आज पहली बार इसका दिल चाहा कि वो मस्जिद जाकर अपने रब के हुजूर सर झुकाए और अपने दिल की बेचैनी का कोई हल तलाश करे। उसने जल्दी से वजू किया और पहली बार अपने कदम मस्जिद की तरफ बढ़ाए। मस्जिद में दाखिल होते ही इसे एक रूहानी सुकून महसूस हुआ, जैसे इसके बोझल दिल को कुछ लम्हों के लिए आराम मिल गया हो। वो सफ में खड़ा हो गया और इमाम साहिब की तिलावत सुनने लगा। हर आयत इसके दिल पर असर कर रही थी, मगर जब इमाम साहिब ने सूरा अल बकरा की वो आयत तिलावत की जिसमें हलाल और हराम के फर्क को बयान किया गया था, तो अब्दुर्रहमान के दिल में एक बिजली सी कौंध गई। ऐसा लगा जैसे ये आयत इसी के लिए उतरी हो। नमाज के बाद वो चुपचाप बैठा रहा। इसके दिल में बेशुमार सवाल थे, मगर जवाब कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो मस्जिद से बाहर निकला तो रास्ते में इसे वही फकीर नजर आया जो कल उसकी दुकान पर आया था। फकीर बदस्तूर वही पुराने और बोसीदा कपड़े पहने बैठा था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था जो अब्दुर्रहमान के दिल में मजीद बेचैनी पैदा कर रहा। उसने हिम्मत की और फकीर के करीब जाकर कहा, ए बाबा, तुमने कल जो कहा था वो मेरे दिल में बैठ गया है, मगर मैं अब भी नहीं समझ सका कि हलाल और हराम में ऐसा क्या फर्क है जो इंसान की किस्मत को बदल सकता है। फकीर ने अब्दुर्रहमान की तरफ मुस्कुरा कर देखा और आहिस्ता से कहा, अगर तुम वाकई जानना चाहते हो तो आज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि हराम रिस्क इंसान के साथ किया करता। अब्दुर्रहमान ने फकीर के अल्फाज पर गौर किया और पहली बार अपने दिल में झांकने की कोशिश की। वो जो हमेशा अपने कारोबार को बढ़ाने के बारे में सोचता था, आज वो एक ऐसे सवाल में उलझ चुका था जिसका जवाब सिर्फ तजुर्बा ही दे सकता था। वो नहीं जानता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला है। फकीर ने नरमी से कहा, ए नान भाई, अगर तुम वाकई जानना चाहते हो कि हराम और हलाल में क्या फर्क है तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपनी आंखों से वो हकीकत दिखाऊंगा जो शायद तुमने कभी देखी ना हो। अब्दुर्रहमान हैरान था, मगर अब इसका दिल किसी न किसी हकीकत को समझने के लिए बेकरार हो चुका था। उसने दुकान के शागिर्द को दुकान संभालने का कहा और खुद फकीर के साथ चल पड़ा।
دونوں تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک ایسے محلے میں پہنچے جہاں زیادہ تر مزدور اور غریب لوگ رہتے تھے۔ وہاں کچھ دکانیں تھیں، چند بچے گلی میں کھیل رہے تھے اور ایک جانب ایک ضعیف عورت چکی پر آٹا پیس رہی تھی۔ فقیر رک گیا اور عبد الرحمن سے کہا، یہ ماں دیکھ رہے ہو؟ یہ اپنے ہاتھوں سے آٹا پیستی ہے اور روٹیاں بنا کر بیچتی ہے تاکہ اپنے بیمار شوہر کا علاج کر سکے۔ عبد الرحمن نے غور سے دیکھا۔ عورت کے ہاتھ محنت کی وجہ سے سخت ہو چکے تھے، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ آٹے میں کوئی ملاوٹ نہیں کر رہی تھی، اس کا ہر کام دیانت داری سے ہو رہا تھا۔ فقیر بولا، یہ عورت دن بھر محنت کرتی ہے، کم پیسے کماتی ہے، مگر اس کا ہر لقمہ حلال ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہے۔ اس کے بعد فقیر نے عبد الرحمن کو ایک اور جگہ لے جانا شروع کیا۔ وہ دونوں ایک بڑی حویلی کے سامنے پہنچے۔ یہ ایک رئیس تاجر کی حویلی تھی جو بہت امیر تھا، مگر بازار میں لوگ اس کے بارے میں زیادہ اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ فقیر نے عبد الرحمن سے کہا، یہ وہ تاجر ہے جس کی دولت بے شمار ہے، مگر اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں رہا۔ عبد الرحمن نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ جب اس کے پاس سب کچھ ہے تو وہ خوش کیوں نہیں؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، کیونکہ اس کی دولت حرام کی کمائی ہوئی ہے۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کم تولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے اور جھوٹ بول کر مال بیچتا ہے۔ اس کی دولت تو بڑھ رہی ہے، مگر اس کی زندگی میں برکت نہیں۔ اس کے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، بیماری اس کے گھر سے نہیں جاتی، اور وہ جتنا بھی کماتا ہے اسے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ہے حرام کا اثر۔ عبد الرحمن کے دل پر جیسے ایک تیر لگا ہو۔ اس نے پہلی بار سوچا کہ کہیں وہ بھی تو اسی راستے پر نہیں چل رہا، کہیں اس کی دکان کا مال بھی تو اسی حرام کمائی میں شامل نہیں۔ فقیر نے ایک اور طرف اشارہ کیا، جہاں ایک چھوٹے سے گھر کے باہر ایک بزرگ شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ فقیر بولا، یہ بزرگ آدمی اپنی پوری زندگی ایمانداری سے کماتے رہے، جب جوان تھے تب بھی دیانت داری کو نہیں چھوڑا۔ آج جب ان کے پاس زیادہ دولت نہیں، تب بھی ان کا دل خوش ہے، ان کا گھر سکون کا گہوارہ ہے، ان کے بچے نیک اور فرما بردار ہیں۔ یہ ہے حلال کی برکت۔ عبد الرحمن کے دل میں طوفان برپا ہو گیا۔ اسے اپنی زندگی کی ہر غلطی یاد آنے لگی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا پیٹ تو ہمیشہ بھرا رہتا تھا، مگر دل کبھی مطمئن نہیں ہوا۔ وہ جان چکا تھا کہ جس دن اس نے اپنے کاروبار میں دھوکہ دینا شروع کیا، اسی دن سے اس کی نیندیں اڑنے لگی تھیں۔ فقیر نے آخر میں عبد الرحمن کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب تم پر منحصر ہے کہ تم اپنی کمائی کی بنیاد حرام پر رکھتے ہو یا حلال پر۔ اللہ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے، مگر جو حلال کا راستہ اختیار کرتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ عبد الرحمن کا سر جھک چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں سمجھ گیا بابا، آج سے میں حلال کمائی کے سوا کچھ نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی کسی اور کو کھلاؤں گا۔ فقیر مسکرایا اور کہا، پھر دیکھنا اللہ تمہارے رزق میں ایسی برکت ڈالے گا کہ تمہارے ہاتھ سے کبھی دولت ختم نہ ہوگی، مگر ساتھ میں تمہارا دل بھی مطمئن ہوگا۔ عبد الرحمن نے اسی وقت عہد کر لیا کہ وہ اپنے کاروبار کو دیانت داری پر چلائے گا۔ اگلے دن سے اس نے نہ صرف ملاوٹ چھوڑ دی، بلکہ بازار میں اعلان کر دیا کہ وہ ہمیشہ وزن پورا کر کے دے گا، سچائی کے ساتھ سودا کرے گا اور کسی گاہک کو دھوکہ نہیں دے گا۔ کچھ لوگ حیران ہوئے، کچھ نے اسے بے وقوف سمجھا، مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ فقیر کی بات سچ تھی۔ چند سال بعد عبد الرحمن کی دکان شہر کی سب سے مشہور دکان بن چکی تھی۔ اس کے گاہکوں میں اضافہ ہو گیا، اس کی دولت میں برکت آ گئی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اب رات کو سکون کی نیند سوتا تھا۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایسی دلچسپ اور حکمت سے بھرپور کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔